نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے موت کو ہر ذی روح کے لیے لازم ٹھہرایا ہے۔ جس نے بھی دنیا میں پیدا ہو کر سانس لیا، وہ انسان ہو، چرند پرند ہو، جانور ہو، موت آنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل، جن میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، وہ موت کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر فرمایا، یہ ہر ایک پر آنی ہے۔ آج کے خطبات جمعہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ کا آخری ایک ہفتہ 10 دن تھے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ آخری 10 ایام یا جو ایک ہفتہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس دنیاوی زندگی کا،
وہ ہمیں کیا سبق دے کر گیا ہے؟ تو شروع سے ہی جب رسول اللہ بیمار ہوتے ہیں اپنے اس مرض سے پہلے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس سے پہلے ہی کچھ ایسے اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ جو فہم و فراست رکھنے والے صحابہ تھے انہوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا تھا، اور خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی گفتگو کے اندر اپنے جانے کے اشارے دینے شروع کر دیے تھے۔ مثال کے طور پر جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب دیکھنے میں تو اس کا ترجمہ سیدھا سادہ پڑھیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے پیغمبر آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے قبیلے، گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب حکم کیا ہوا ہے؟ تبلیغ کا حکم اب نہیں ہو رہا، اب کیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، وہ مجھے بھی اپنی مجلس میں بلا لیتے، اور اس میں بدری صحابہ بھی ہوا کرتے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو بھی بلاتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ ہیں مشہور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے اور احادیث بھی روایت کیا کرتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا تھا تو کئی بدری صحابہ یہ بات کا اظہار بھی کرتے تھے کہ ہم کبار صحابہ، بڑے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو بیچ میں کیوں بلواتے ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص کی قدر نہ کروں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جو قرآن کی بڑی فہم و فراست رکھتا ہو؟ تو باقی صحابہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی کہ قرآن کی فہم و فراست تو باقی لوگ بھی بڑی رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابن عباس، آپ اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے پہلے آپ نے چند اور صحابہ سے بھی پوچھا کہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو کسی صحابی نے کہا کہ اس میں خوشخبری ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تبلیغ کی گواہی ہے کہ آپ نے اپنی تبلیغ کا کام مکمل کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے اللہ کے نبی کا اس دنیا سے جانے کا۔ کیسے؟ کہا کہ نبی کو اللہ بھیجتے ہی دعوت و تبلیغ کے لیے، نبی کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے مکی اور مدنی زندگی کے اندر دعوت دی، اب اللہ خود ان سے فرما رہے ہیں کہ اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے، آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس وجہ سے میں ابن عباس کی عزت اور احترام کیا کرتا تھا، وہ قرآن کے مفاہیم اور مطالب بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بہت ساری وصیتیں فرمائیں، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، نصیحتیں کرنے کے بعد فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ یہ وہ اشارے تھے جن سے صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے ایسی باتیں کیوں فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان، خاندان کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان اگر کوئی شخص کہے نا کہ یار ہو سکتا ہے اگلے سال ہم سے ملاقات نہ کر پاؤ،
تو ہم اس کو ویسے دلاسا دینے کے لیے کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ جی ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کی زندگی کرے، اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی بسر کرے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ دیکھ کر زندہ تھے، صحابہ کی جان تھی اللہ کے نبی کی جان میں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ کی مجلس میں صرف کرنے کو وہ سعادت سمجھتے تھے۔ کوئی رسمی مسلمانی تو تھی نہیں، بے شمار قربانیاں دی جا چکی تھیں، گھر بار چھوڑے جا چکے تھے، اور اسلام کے لیے امتحانات کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ دین، وہ اسلام جو صحابہ کرام نے قبول کیا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ آج میں اور آپ بہت آسان دین کے اندر ہیں۔ ہم تو 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، کوئی روزانہ تھوڑی بہت تلاوت قرآن مجید کر لیں، کوئی بلائی کا کام، کوئی حسن اخلاق کا مظاہرہ کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تو بڑا دیندار ہوں، میں نے آج تک کسی سے زیادتی نہیں کی۔ میرا نہیں خیال کہ صحابہ کرام جیسی سختیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی آزمائشیں ہم میں سے کسی بھی مسلمان پر آئی ہوں، کسی پر نہیں آئیں۔ دین کی بنیاد پر ہم میں سے اگر کسی پر زیادہ سے زیادہ کوئی سختی یا امتحان آیا ہوگا، کوئی معاشی امتحان آیا ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی قلت ہو گئی ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے امتحان آ گیا ہوگا کہ انسان بیمار شدید تھا، اس کے اوپر صحت کا بہت زیادہ دورانیہ گزر چکا تھا، اب وہ لڑ رہا ہے اپنی بیماری کے ساتھ، یہ امتحان آیا ہوگا۔ لیکن دین قبول کرنے کے بعد گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، خاندان میں نہ کوئی کسی کو پتھر پڑے ہیں، نہ کوئی کسی کے نام رکھے گئے ہیں۔ اچھا بھلا انسان، باشعور، صحت و عافیت والا، مقام و رتبے والا، اگر اس کو آپ رستے میں چلتے ہوئے کہہ دیں گے نا کہ تم پاگل ہو، تم مجنون ہو، ایک نمبر تو وہ برداشت نہیں کرے گا، نمبر 2 اگر اس کے اندر صبر و برداشت ہوئی بھی تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا کہ اس کی جرت کیسی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے پاگل اور مجنون کہہ دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو یہ جملے ہر گلی چوراہے میں کسے گئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھدار، اور یہ عرب والے مانتے تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حجر اسود کا جھگڑا پیدا ہوا ہے نبوت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب سرداروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کا یہ پتھر خانہ کعبہ کے ساتھ کون نصب کرے گا، اور سب نے کہا کہ صبح کے وقت جو سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کر دے گا اور ہم سب کو قبول ہوگا۔ اور صبح کے وقت سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے، اور آپ نے ان کا فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھاؤ، اس کے اوپر حجر اسود رکھ دو، اور سارے سرداران آ کر اس کو ہاتھ ڈال دیں، اور جب چادر کی وہ سطح اس کے برابر ہو گئی جہاں پر نصب کرنا تھا تو نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ نصب کر دیا۔ لوگ جانتے بھی تھے کہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، خاندان بھی قریش اور بنو ہاشم بہت بڑا خاندان تھا، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، لیکن اس دین کی بنیاد پر جب آپ کو پتھر بھی مارے گئے ہیں، اور پتھر کسی بڑے نے نہیں بچوں نے مارے ہیں، خون سے جسم لہو آلود ہوا، جوتے بھرے، فرشتے آئے، یہ واقعہ طائف بہت طوالت کے ساتھ اور تفصیل سے آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، ہم دین کے لیے قربانیاں دینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم سے دین اگر صرف اتنی ڈیمانڈ یا مطالبہ کر رہا ہے کہ حلال کو حلال جان لو اور حرام کو حرام جان لو، تو ہمارے لیے تو یہ بھی پہاڑ بنا ہوا ہے۔ ہم تو اپنی ذات تک دین کو پسند کرنے میں آر محسوس کر رہے ہیں، مشکل سے گزر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا جب موقع ہوتا ہے، اب ایک طرف وہ ہندوانہ رسمیں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور ایک طرف دین کھڑا ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر دین کی قربانی دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، میرا اپنا ایک سٹیٹس ہے، لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ دیکھو جی اس کے بیٹے کی شادی تھی کہ کل ساتے کا ختم تھا۔ ہم معاشرے کو ترجیح دیتے ہیں دین کی بنیاد پر، دین کو پیچھے چھوڑتے ہیں، خاندان کو آگے لاتے ہیں، دوستیوں کو آگے لاتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کی سنت جاتی ہے تو جائے،
میری ناک نہ کٹے، میری پگڑی نیچے نہ ہو، میرا معاشرہ مجھے کچھ نہ کہے۔ بہرحال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم سے یہ الفاظ سنے اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میری اس مسجد، یہ جو مسجد نبوی ہے، یا اس میں موجود میری قبر کے پاس سے گزرو اگلے سال، تو فرماتے ہیں کہ اس جدائی کے رنج سے اور اس جدائی کے غم کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے نبی کریم نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، تقریر فرمائی، وجلت منہ القلوب، کہ جس سے ہمارے دل دہل کے رہ گئے، وزارفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کأنہا موعظۃ مودعہ، مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے نبی کریم کا یہ الوداعی واعظ ہے، الوداعی خطاب ہے، کہ ایسی نصیحتیں فرما رہے ہیں، ایسی باتیں فرما رہے ہیں۔ پھر عام دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری سال رسول اللہ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے ایک مرتبہ آ کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، جیسے حافظ قرآن مجید سناتے ہیں، نبی کریم کے ساتھ آ کر قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ یہ ایسی خبریں تھیں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام بہانے سے زیادہ ٹائم نبی کریم کے پاس دیتے تھے، باتیں پوچھتے تھے، نصیحتیں کرواتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ شہر، یہ مکہ، یہ جگہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ میں تم سے ملاقات کر سکوں کہ نہ کر سکوں۔ مطلب کیا تھا کہ اشارے ہو چکے تھے، اجازتیں اور اطلاعات دی جا چکی تھیں۔ اور عزیز بھائیوں، جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، تو اس وقت بھی یہی جملہ فرما رہے ہیں کہ یہ شہر، یہ سال، غور سے میری بات لوگوں سن لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں۔ اور ساتھ ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا جو آپ نے مجھے دیا تھا؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا جو آپ نے دیا تھا؟ یہ کیوں تسلیاں ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام بیک آواز ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے نہ صرف پیغام پہنچا دیا، آپ نے تو حق ادا کر دیا پہنچانے کا۔ آپ نے تو اپنی طبیعت کا، اپنے خاندان کا، بچیوں کا، ہر چیز کی قربانی دے کر کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور دین کے لیے دیوانہ وار ایک رات اور دن ایک کر کے دین کی تبلیغ کو پہنچایا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ لوگوں میرے اس پیغام کو جو اللہ نے مجھے دین کا پیغام دیا تھا، آج جو سن رہے ہو وہ غائبین تک پہنچا دینا۔ غائبین کون تھے؟ ہم تھے، جنہوں نے بعد میں آنا تھا، جو عرب و عجم کے دور دراز کے لوگ تھے۔ یہ کوئی نبی اس وقت بات کرتا ہوتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ بخار ہوا آخری ایک ہفتہ، بات کو مختصر کرتے ہیں، واقعہ بڑا طویل ہے، الرحیق المختوم کا مطالعہ کیا کریں، بڑی اچھی کتاب ہے، سیرت النبی پر مختصر مگر جامع اور مدلل کتاب، کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، صفحات ختم کرنے کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم قرآن مجید کو کئی صفحات پڑھ جاتے ہیں، وہ بھی جن کو اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، یہ آج کل نا ایک بڑا، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ ترجمے سے قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا وہ پڑھے نہ پڑھے ایک برابر بات ہے۔ یہ غلط بات ہے، عربی میں بھی پڑھیں گے تو اجر ہوگا۔ یہ چیز قرآن سے لوگوں کو دور کر رہی ہے کہ جی پڑھنا ہے تو ترجمے سے پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ہیں، جو پورا رب، پورا رکوع، پورا پارا پڑھتا ہے تو وہ تو ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے نیکیاں بنتی ہیں۔
پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، کس بات سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، کس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے سمجھ کر پڑھنا ہماری ضرورت ہے۔ جو لوگ سمجھ کر اگر نہیں بھی پڑھتے تو یہ نہ سمجھے کہ عربی میں جو ہم پڑھیں گے ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خطبہ حجۃ الوداع پر ایک موقع پر فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بڑی بڑی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے بڑے بڑے سبق ہیں۔ یہ گمراہی معاشرے میں کیوں ہو گئی؟ کیوں ایک دوسرے کے حقوق پامال ہونے شروع ہو گئے؟ کیوں ایک دوسرے کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے شروع ہو گئے؟ ہم لوگ پتہ تھا اللہ کے رسول کو بھی کہ جب یہ قرآن اور سنت سے ہٹیں گے، دیکھیں نا قرآن نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے۔ اسلام نکیل ہے۔ عربی لوگ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے۔ اب اونٹ کے ناک میں جب نکیل ہونا تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر ہانک سکتا ہے، اس کو بٹھا سکتا ہے، اس کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اونٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکیل مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی۔ ایسے ہی اسلام کی نکیل ہماری ناک میں ہے۔ ہم آزاد مادر پدر پیدا نہیں ہوئے کہ جو مرضی کرتے پھریں۔ جیسے ہی دنیا قرآن و سنت سے ہٹنا شروع ہوئی، فسادات شروع ہو گئے۔ میں اپنا حق مانگنے کے لیے تو آواز بلند کرتا رہا، جن لوگوں کے حقوق میرے اوپر تھے میں نے دیے نہیں، فساد شروع ہو گئے، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تم میں دو کام چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی کے ساتھ ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری میری سنت یعنی حدیث، ان کو پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب قرآن و سنت کو نہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کر کے اس سے دوری ہے۔ آج بھی اگر میں آپ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب قرآن و سنت کو مسلسل پڑھنے والے بن جائیں اور سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا یہ معاشرہ جو پاکستان کا ہے یہ آج بھی ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیماری کا غلبہ ہو گیا، کبھی کسی بیوی کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی کسی بیوی کے گھر میں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن پوچھا کون سا دن ہے، اگلی باری کس بیوی کے گھر میں ہے۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ بالاتفاق بھیج دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے 3 دن کی نمازیں ایسی ہیں جو مسجد میں جا کر ادا نہیں کر سکے۔ جمعہ کی شام کی عشاء، ہفتہ اتوار اور پیر، یہ نمازیں تھیں جو آپ باقاعدہ مسجد میں جا کر ادا نہیں کر سکے۔ یہاں پر کچھ اسباق ہیں میرے آپ کے لیے۔ جب ہوش آتا، غشی کے دورے پڑتے، بے ہوش ہوتے، بخار کی شدت ہوتی، اور بخار کی شدت کہنے کی نہیں ہے، پاس پانی کا جو پیالہ رکھا ہوا تھا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اپنا ہاتھ گیلا کر کے رسول اللہ اپنے ماتھے پر پانی کو ایسے ملتے تھے اور وہ پانی فوراً خشک ہو جایا کرتا تھا، اتنی حرارت تھی ماتھے میں، سر کا درد شدید تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ایک جملہ فرماتے تھے، الا ان سکرات الموت، الا ان سکرات الموت، کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا فرماتے نماز ہو گئی، کہا جاتا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ سہارا لے کر کھڑے ہوتے اور کہا کہ فرماتے مجھے مسجد میں لے جاؤ، لیکن پھر ایک نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی، پھر لیٹ جاتے۔ 3 مرتبہ کوشش کی اور پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق نے امامت کروائی ہے 17 نمازوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر۔ یہ کس وقت فرما رہے ہیں؟ جب دنیا سے جانے لگے ہیں۔
یا رسول اللہ ایسا کون سا کام انہوں نے کر دیا کہ ان پر لعنت ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قبر پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی مذہب مسلک کی تعلیم نہیں ہے. میرے پاس کتاب ہے مولانا شاہ احمد نورانی، اہل سنت کے بڑے امام وہ گزرے ہیں، کراچی کے تھے، اور کوئی بہت 100 سالہ پرانے نہیں ہیں، یہ 2002-3 میں وفات پائے گئے ہیں. ان کی کتاب ہے مزارات کو چومنا منع ہے. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مزارات کو چومنا منع ہے. یہ اہل سنت کی بھی یہی تعلیم ہے. آپ حضرت عبد القادر جیلانی، احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات بھی پڑھ لیں، وہ مزارات کو پختہ کرنے اور ان کو چومنے کرنے سے منع کرتے ہیں. لیکن آج امت مسلمہ جو قبروں کے ساتھ جو حشر ہو رہے ہیں، اگر روکا جائے تو وہابیت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہابی ہیں، یہ اولیاء کو مانتے نہیں ہیں. عزیز بھائیو، کسی کی کوئی ذاتی شریعت نہیں ہے. اللہ کے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو. یا رسول اللہ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اب ایک دعا فرمائی، اللہم لا تجل قبری وثنا فیعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں. پتہ تھا نا، سابقہ انبیاء کا ریکارڈ موجود تھا، ان کی امتیں کیا کر رہی تھیں. دعا فرمائی اللہم لا تجل قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنائیے گا. مطلب کیا تھا کہ سجدہ کرنے والے کی جگہ وہ بتوں کی پرستش کے قائم مقام ہے. میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، فیعبد، کہ اس کی لوگ عبادت شروع کر دیں. آج دیکھ لیں رسول اللہ کی قبر پر جا کر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے پکے ٹھکے بندوبست کر دیے ہیں. نور الدین زنگی جیسے لوگوں سے اللہ نے کام لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبروں کے ارد گرد سیسا پلائی دیوار اس نے ڈال دی. اب کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، پاس ہی نہیں بھٹک سکتا. آخری 2-3 وصیتیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا. وما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں نا گناہ، اس کی بنیاد پر اتنے نڈر مت ہو جانا، اتنے بے باک مت ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کر، رسول اللہ کے حکموں کو سن کر ہوا میں اڑا دو. میری آپ کی کچھ اوقات نہیں، موت کا وقت کسی کے بھی سر کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہے. اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ اس شخص کی جان فلاں جگہ پر اس ٹائم پہ نکالنی ہے، اور وہ بندہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں حیران تھا کہ جان بھی اس کی نکالنی ہے اس وقت پر، اور وہ سفر بھی بے شمار ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، میں تو نکالوں گا، پر دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں. دیکھنا شروع کر دیا اس شخص کو. اب وہ بندہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ مجھے اس بندے سے خوف آ رہا ہے. اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اس کے پاس بیٹھے تھے کہ مجھے اس سے خوف آ رہا ہے، مجھے ہواؤں کو یا جنات کو حکم دو کہ مجھے فلاں جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں. کون سی جگہ؟ جہاں پر اس کی جان نکلنی تھی. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یا ہواؤں کو حکم دیا، وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کر آئیں. اسرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا اس بات پر کہ حکم تھا کہ وہاں پر اس کی جان نکالنی. اللہ کی مشیت کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی. اینما تکون یدرککم الموت، جہاں کہیں بھاگ لوگے موت تمہیں آ کر اچک لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوگ سیسہ پلائی دیواروں کے گھر بنا کر اندر قید ہو جاؤ، موت وہاں پر بھی تم پر پہنچ جائے گی، بچ ہی نہیں سکتے. تو اس موت کے آنے سے پہلے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ تمہارے زر خرید غلام نہیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت کی، نبی کریم نے مجھے اف تک نہیں کہا. غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں نا، اف تک نہیں کہا. یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نشان ہے. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اخلاق کریم، اور ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، اور ایک ہوتا ہے اخلاق عظیم. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ
کہ جو شخص کسی کو کچھ کہے اس کے بدلے میں اس کو وہ بندہ وہی کہہ دے تو وہ بندہ اخلاق حسنہ پہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو کہتا ہے بدتمیز تو آگے سے وہ کہہ دیتا ہے نا کہ تم ہو گئے بدتمیز، وہ بندہ بدتمیز نہیں ہے، وہ اخلاق حسنہ پہ کہ اس نے بڑھ کر بات نہیں کی، اس نے اتنی جواب آپ کو لوٹا دیا جتنا آپ نے کہا۔ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے تم ہو بدتمیز، وہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس کو جیسے اس نے کہا میں ویسے نہیں کہوں گا، یہ اخلاق کریم ہے، یہ پہلے اخلاق سے بہت اچھا اخلاق ہے۔ اور اخلاق کی تیسری قسم ہے اخلاق عظیم، کہ کسی شخص نے آپ کو بدتمیز کہا، آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق تھا کہ دشمن پتھر بھی مار رہا ہے، دشمن گالیاں بھی دے رہا ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت کے رستے پر چلا دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ آج یہ معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ماں باپ کے سامنے اولاد تعلیم کی بنیاد پر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، جی آپ کو نہیں پتہ، بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ بیوی خاوند کے سامنے، خاوند بیوی کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، ایک ایسا عجیب گھریلو معاشرہ بھی خراب ہو چکا ہے جس میں اخلاق کے جنازے نکل رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کوشش کریں کہ برداشت کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ یہ معاشرہ آج بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں میں انڈیا گئے ہیں، میرا اپنا گمان بھی کل پرسوں تک یہی تھا کہ جی انڈیا بڑی ترقی کر رہا ہے، انڈیا ملک بہت آگے جا رہا ہے، انڈیا کمال ہو گیا، پاکستانی حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، فلاں فلاں فلاں۔ جو ہمارے مسائل ہیں وہ تو ہیں۔ وہ بندہ انڈیا کے کوئی 10-15 شہروں میں گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، پاکستان انڈیا سے آج بھی 100 گنا بہتر ہے۔ آپ پریکٹیکلی ان کے شہروں میں جا کر دیکھیں، غربت ناچ رہی ہے گلیوں کے اندر۔ ان کی حکومتوں نے ضرور ترقیاں کر لی ہوں گی، ان کے سیاستدانوں نے ضرور کر لی ہوں گی، لیکن پاکستان کے اندر ہمارا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر بھی خیرات کے نام پر، تعاون کے نام پر لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا ستلج میں، کتنے لوگوں نے پکے پکائے کھانے تقسیم کیے تھے، دوائیاں دی تھیں، لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا تھا۔ یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار جیسے حالات ہیں ان کو بہتری کی ضرور کوشش کرنی ہے، لیکن ناشکری نہ کریں۔ یہ جو فیصلہ لوگ آج اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تو جی الگ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اکٹھا ہندوستان ہوتا تو ہم بھی اسی کی طرح ترقی کرتے جیسے ہندوستان کر رہا ہے۔ نہیں، پاکستان انڈیا سے بہت بہتر ہے، آج بھی بہتر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی بہتری کے لیے میں اور اپنا کردار ادا ضرور کریں، لوگوں کو کہتے ضرور رہیں میں غلط ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ بہترین انسان ہے من ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں۔ اگر یہ کام میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں عزیز بھائیوں، تو ان خطبات جمعہ کا فائدہ بھی ہے، سننے کا بھی، سنانے کا بھی۔ اگر یہاں سے اٹھ کر وہی ناپ تول میں کمی کرنی ہے، وہی بدتمیزی کرنی ہے، وہی جھوٹ بولنا ہے، وہی غیبت کرنی ہے، وہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑے کرنے ہیں، تو جمعہ کیا تہجدیں پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، موت قرآن کے اوپر آ جائے، بخشش نہیں ہوگی جب تک اللہ کے بندوں کے نفع اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کا نہیں سوچیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔